اعلان کر دیتا ہوں۔ جب یہ ان لوگوں نے یہ فیصلہ لیا تو ادھر خبر پہنچ چکی تھی یزید کو کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہیں، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو وہ یزید کئی ہزاروں سپاہیوں پر ایک مشتمل ایک لشکر ملک شام دمشق سے بھیجتا ہے۔ دمشق سے ایک اور بڑا لشکر آتا ہے، کتنے 3-4 لشکر ایک کے بعد دیگرے جمع ہو گئے۔ پہلے ہر لائے، پھر ابن سعد لایا، پھر اس کے بعد شمر لایا، پھر اس کے بعد دمشق سے اور کئی ہزاروں سپاہیوں پر مشتمل ایک اور لشکر یزید کے دربار سے آ کر کربلا میں پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد اب یہ لوگ کتنے تھے؟ 72، 73، 74 لوگ یہ جوان جو شہید ہوئے کربلا کے میدان میں۔ 72 کی بھی تعداد آئی اور 74 کی بھی تعداد آئی۔ جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں 74 لوگوں کے نام اور ان کی عمریں، ان کے شہادت کی وقت اور تاریخ موجود ہے۔ تو 72 ہو یا 74، ان لوگوں کو شہید کرنے کے واسطے ہزاروں کے لشکر آئے۔ کتنے؟ ہزاروں کے لشکر آئے۔ جب ہزاروں کے لشکر کربلا کے میدان میں پہنچے تھے تو وہ کتنے تھے، ان کی تعداد کیا تھی؟ امام زین العابدین علیہ السلام اپنی ایک پرسنل ڈائری، اپنی مکتوب نتاب میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس کا تذکرہ خوب بہترین طریقے سے لکھا ہوا اس کا ایک نقشہ ہے۔ اب یہ بات بھی میں بتا دوں کہ کربلا کا یہ جو واقعہ بیان ہوتا ہے اتنا سارا تفصیل کے ساتھ، یہ خط گیا، وہ خط گیا، یہاں گئے، وہاں گئے، یہ مقام پر رکے، وہ مقام پر رکے، یہ شخص آ کر ملا، پھر وہ شخص آ کر ملا، پھر یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ ہوا، پھر کربلا سے قافلہ ان کا دمشق پہنچا، پھر وہاں کیا ہوا، پھر وہاں سے مدینہ جب واپس آئے، تو یہ سارا ڈیٹیل جو کربلا کا واقعہ بیان ہوتا ہے، یہ سارا کچھ جو بیان ہوتا ہے، کئی لوگوں کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے اور کئی لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں کہ اتنا سارا واقعہ کیسے معلوم ہوا، کس طرح اتنا لفظ بلفظ شخص کا نام، یہ ساری چیزیں کیسا نوٹ ہوئے، کیسا تحریر ہوئے، یہ تم لوگ جو بیان کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ امام زین العابدین علیہ السلام نے خود لکھا ہے۔ امام زین العابدین اس کے خود راوی ہیں کربلا کے پورے واقعے کے، اور میرے پاس جو یہ ڈائری ہے یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خود ان کی یہ لکھی ہوئی ہے، یہ مکتوب نتاب ہے۔ یہ دیکھیں اس میں نقشہ ہے، اس میں نقشہ ہے، ان کے نام ہے، اور خاص کر ایک بات یہ ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر یزید کے فوج کا پورا نقشہ ہے، یزید کے سپاہی کتنے تھے، فوج کتنی تھی، یہ سارے ہیں۔ اب یہ امام زین العابدین جب قافلہ مدینہ سے نکلا تھا، وہاں سے لے کر قافلہ واپس مدینے کو پہنچنے تک امام زین العابدین ساتھ تھے کہ نہیں؟ آپ بیمار تھے، بستر پر تھے، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھنا تھا، آپ کے ذریعے آل رسول کی آل چلنی تھی آگے، اس واسطے آپ باحیات باسلامت وہاں مدینہ تک واپس پہنچے۔ تو جو بھی معاملات ہوتے تھے، امام حسین علیہ السلام کو جو بھی شخص ملنے آتا تھا، جو بھی گفتگو ہوتی تھی، وہ کیا ہوتا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام کو خیمے میں آ کر امام حسین علیہ السلام بتلاتے تھے کہ ابن سعد آیا تھا، یہ گفتگو ہوئی، پھر حر آیا، یہ گفتگو ہوئی، پھر اس طرح کا پیغام آیا، ابن زیاد کی طرف سے یہ پیغام آیا، یزید کی طرف سے یہ پیغام آیا، یہ اتنا لشکر آیا، اب اتنے سپاہیوں کا لشکر آیا، کیونکہ سپاہی جو لے کر آتے تھے باقاعدہ تعداد ان کی گنی جاتی تھی، اور 1000 2000 3000 جتنے بھی سپاہی ہوتے تھے وہ باقاعدہ اس کا کمانڈر اس کا حساب کتاب رکھتے ہوئے انہیں لاتا تھا، کیونکہ فوج کا نظام سنبھالنا ہوتا ہے اور انہیں کھانا پینا بھی پیش کرنا ہوتا ہے۔ یہ تمام معاملات سے سپہ سالار جو کمانڈر ہوتا ہے اسے معلوم رہتا ہے اس کے اندر یہ فوج کتنی بڑی ہے، اس میں گھوڑے کتنے ہیں، اونٹ کتنے ہیں، گھوڑ سوار کتنے ہیں، اور پیدل کتنے ہیں، بھالا پھینکنے والے کتنے ہیں، اچھی تلوار زنی کرنے والے کتنے ہیں، اور تیر انداز کتنے ہیں، اور ایکسپرٹ اس میں لڑنے والا جنگجو بہادر اس میں یہ کتنے ہیں، یہ سب کی سب اس سپہ سالار کو معلوم رہتا ہے۔ جب ایک فوج لے کر نکلتے ہر چیز انہیں پتا ہوتی، تو جب جہاں بھی جنگ کے لیے جاتے تھے تو جاسوسوں کو بھیج کر تحقیق کرایا جاتا تھا کہ لشکر کتنا آیا ہے، کتنے لوگ ہیں، گھوڑ سوار کتنے ہیں، تیر انداز کتنے ہیں، ان کے اندر اچھے لڑنے والے جنگجو کتنے ہیں، کون کس خاندان سے، یہ تک تحقیق ہوتی تھی، کیونکہ ایک ایک خاندان کے جنگجو ایسے ہوتے تھے کہ ان کا نام ساری دنیا میں مشہور ہوا ہوتا تھا، ان کا کہ بہادری میں جنگ میں مہارت رکھنے کے حوالے سے اس کا نام ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں تھے، یہ سارے کی ساری چیزیں پورا کربلا کا واقعہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے پرسنل ڈائری اپنی مکتوب نتاب میں سارے کا سارا لکھ رکھا تھا۔ تو یہ لکھا ہوا واقعہ اس کا ایک نسخہ جو ہے نا مجھے ملا، تو میں جو بیان کر رہا ہوں یہ اس نسخے کے اندر ہے۔ یہ اس کتاب کی فصل ہے پنجم،
یہ دیکھیں تھوڑا اس کے اندر لکھا ہوا ہے فصل پنجم در احوال شہداء کربلا معلّہ، پھر اس کے بعد احوال یاران باوفا حضرت امام شہید کربلا کی شہادت کا، یعنی امام حسین علیہ السلام کے جو دوست اور احباب تھے، چاہنے والے تھے، ان کے شہادت کے واقعے پہلے بیان کیے گئے. اب یہ عبارت میں پڑھ کر سنا کر آگے جاتا ہوں، کیونکہ جو ہمیں تذکرہ کر رہے ہیں کربلا کا، اب ہماری 6ٹھی نشست ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی بھی نشستیں ہوں گی، چلیں گی. تو چونکہ ابھی اس کے بعد کئی باتیں نئی آئیں گی، ایسی باتیں نئی اس میں آئیں گی جو آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہیں سنا. تو کیونکہ میں یہ پڑھ کر سنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یا یوٹیوب پر سننے والوں کو پتہ چلے کہ کس کتاب سے ہے اور واقعی میں یہ ہے یا یہ میں اپنی مرضی سے بتا رہا ہوں. یہ سارا اس کا خلاصہ ہونا ہے، اس واسطے میں یہ عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، غور سے سنیں. مصنف نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس فصل میں ان حضرات والا صفات کا احوال تحریر کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی نقد جان کو گوہر رسول در شاہ حوار بطول پر قربان کیا، یعنی معرکہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ لڑے اور شہید ہوئے. چونکہ اب یہ جملہ قابل غور ہے. لکھتے ہیں مصنف، یہ چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ ہیں جن کی ایک پرسنل ڈائری ہے، یہ مکتوب نصاب میں سے لیا گیا ہے. اب یہ اس کتاب کے اندر ایسی رازدارانہ باتیں ہیں، یہ صوفیاء کرام کے خانقاہوں سے چلی ہوئی کتاب ہے. یہ چشتیہ سلسلے کے خانقاہوں سے نکلی ہوئی کتاب، یہ ہر کسی تک پہنچانے کی یہ ضرورت نہیں، اس میں منع بھی ہے، مگر یہ کربلا کا واقعہ یہ ہر کسی کو ہم بتا سکتے ہیں، اس وقت سے بیان ہو رہا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کیونکہ اہل ظاہر نے کسی کتاب میں ان یاران با وفا کا حال مفصل نہیں لکھا. کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ میں یہ تفصیل لکھنے کا اس کی لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اہل ظاہر نے کسی کتاب میں ان یاران با وفا کا حال مفصل نہیں لکھا کہ اول کون صاحب تصدق ہوئے اور پھر کس نے شہادت پائی اور کس نے اس کے بعد شہادت پائی اور کون راہ ملک بقا ہوا، مگر اب تفصیل سے یہ لکھا جاتا ہے کہ فلاں فلاں حضرات فلاں شہید ہوئے، فلاں وقت شہید ہوئے، ان کے شہادت کا دن، ان کے شہادت کی تاریخ اور ان کی شہادت کا وقت، یہ لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی ولادت کا مہینہ، ان کے ولادت کی ہجری اور ان کے ولادت کا دن اور وقت تمام کے تمام تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اور ان کی عمریں کتنی تھی، کربلا کے میدان میں جب وہ پہنچے تو ان کی عمریں کتنی تھی، پہلے ولادت، یہ تمام حالات جو ہے مفصل کے ساتھ اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں. اب جب یہ بیان ہوا تو اب میں آپ کو اس نقشے سے، یہ جو نقشہ میں دکھایا یزید کے فوج کا، اس کی تعداد بتاتا ہوں. اس کتاب کے اندر ہے کہ جب یزید تخت نشین ہوا تھا، جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں پہنچے تھے تو اس وقت یزید کے پاس کل 7,03,457 سپاہیوں پر مشتمل فوج تھی. یزید کی فوج کتنی تھی؟ کل 7,03,457 پر مشتمل اس کی فوج تھی. اب کربلا کے میدان میں جو یہ 74 یا 85 یا 85 یا 90 جتنے بھی لوگ تھے، عورتیں بچے سب ملا کر، اب ان لوگوں کو شہید کرنے کے واسطے اس نے کربلا کے میدان میں جو فوج بھیجی تھی، ایک کے بعد دیگرے جو فوج آئی، تو ان کی تعداد تھی 1,40,457. کتنے؟ 1,40,457 لوگوں کو یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے واسطے بھیجا تھا. اندازہ لگاؤ، ایک طرف 74 لوگ ہیں، 74 لوگ ایک طرف جو شہید ہوئے، جو لڑ کر شہید ہوئے، یہ 74 لوگ جن کا تذکرہ میں سنا رہا ہوں، یہ 74 لوگوں کو شہید کرنے کے واسطے کتنی فوج آئی تھی؟ 1,40,457 لوگ آئے تھے. اب ان میں ایک سے ایک ایکسپرٹ، ایک سے ایک اچھے سے اچھے تیر انداز اور اچھی سے اچھی تلوار زنی کرنے والے، اچھے سے اچھے نشانے باز، بھالا پھینکنے والے، یہ ایکسپرٹس اس کے اندر سے چن کر 3,655 لوگوں نے الگ نکالے. کتنے میں سے؟ 1,40,457
457 में से 3655 लोग जो बिल्कुल एक्सपर्ट थे, बहादुर थे, जंगजू थे, इन लोगों को अलग निकाले। वो किस वास्ते? तन्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ लड़ने के लिए। अल्लाह अकबर। क्या? तन्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ लड़ने के वास्ते 3655 लोगों को आपने अलग खड़ा कर रखा था इन बदबख्तों ने। कितने? 3655। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में आए तो ये लोग अलग खामोशी से खड़े थे, ताज़ा दम, बिल्कुल तरोताज़ा। जब इमाम आएंगे तो उनके साथ लड़ा जाएगा। तो इन बदबख्तों को, यजीदियों को मालूम था जिन लोगों के साथ हम लड़ने जा रहे हैं वो कोई मामूली अशखास नहीं है, वो कोई मामूली लोग नहीं। वो हैदर कर्रार, वो फातेह खैबर, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम, जिसे अल्लाह तआला ने जिन्हें असदुल्लाह कहा, असदुल्लाह गालिब, और मजहरुल अजाइब, कौन? हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम की शान उन्हें मालूम थी और उनकी औलादें थी। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा का खानदान इसमें मौजूद था। उन्हें मालूम था कि ये एक सिपाही, ये इनके खानदान का एक बच्चा हजारों हजारों यजीदियों पर भारी है। उन्हें मालूम था, इस वास्ते उन्होंने लाखों की तादाद में फौज भेजी थी। जब ये फौज करबला में आई तो कुल फौज 1,40,457 थी। अब उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए 3,655 सिपाही उन्होंने अलग निकाले थे। जो अब बचे थे 1,36,802 लोग, 1,36,802 लोग। ये इतने सिपाही जो है ना, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सहाबा और उनके खानदान वालों से जंग किए हैं। जब ये जंग हुई, अब इसमें कितने शहीद हुए और कितने वापस गए, इसका भी तस्करा मौजूद है कुल। मैं वो आगे बताऊंगा जब बयान का हमारा हिस्सा आखिर में पहुंचेगा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत होगी, आपके शहीद होने के बाद क्या क्या वाकया पेश आया था और कितने लोग शहीद हुए थे और कितने लोग बचे, और यजीद के इतने लाखों के लश्कर में से कितने लोग वापस गए, ये तस्करा मैं आखिर में बताऊंगा। अब जब आप वहां पहुंचे थे तो उस वक्त 61 हिजरी थी, 61 हिजरी शुरू हो चुकी थी। मुहर्रम का महीना था, मुहर्रम की 1 तारीख थी, मुहर्रम के महीने की 1 तारीख 61 हिजरी की इब्तिदा। बुध का दिन था, चहारशंबे का दिन था और चाश्त का वक्त था, चाश्त का वक्त, बुध का दिन, मुहर्रम की 1 तारीख। अब ये यजीदियों ने ये इरादा कर लिया कि अब हम इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला करेंगे, या तो उनका सर कलम कर ले जाएंगे या उन्हें गिरफ्तार करके ले जाएंगे। इस नियत से उन्होंने हमले की तैयारी कर ली। जब हमले की तैयारी कर चुके हैं तो तब जनाब हुर जो थे वो डर कर थर्रा